بچے کے لیے کیا کیا بہتریاں پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو کتنا انشاءاللہ نرم بھی بنائے گا، اور آپ کو جب اسٹرانگ دیکھے گا تو وہ کتنا کام کرے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو نیت کرنی ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے دین کے لیے وقف کرنا ہے، اس پہ اپنی پوری انرجی لگائیں اور اس کو دیندار بنائیں جیسا آپ چاہتی تھیں۔ اس کے بعد آپ یہ سوچتی ہیں کہ میں سب بچوں کو ان کے والد کا پیار ملے، میرے بچے کو نہ ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ہیو آپشنز۔ کبھی بھی اپنے اوپر دوسری شادی کے دروازے بند نہ کیجیے گا، یعنی کہ جب آپ اس ریلیشن سے باہر آ جائیں گی، ٹائم لگے گا آپ کو ان سب چیزوں سے باہر آتے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی آپشن رکھی ہے، آپ سوچ سکتی ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی پہلی مطلب شادی اتنی کامیاب نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اگلی شادی بہت کامیاب ہوتی ہے، اور کئی لوگ بیٹے کو ترستے ہیں کہ ان کو بیٹا مل گیا اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ بہت سے آگے رستے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولے گا۔ ابھی آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، میں ساری عمر کنواری رہوں گی، کیا، سب کچھ ٹائم کے ساتھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ کرنا ہے اللہ پر، کیونکہ اس وقت انسان کا سب سے زیادہ ٹرسٹ شیک کرتا ہے کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیشہ میرے ساتھ کیوں، میں ہی کیوں آزمائش میں جاتی ہوں، میں ایک نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتی۔ دیکھیں جو نارمل نہیں ہوتے ان کی زندگی بھی نارمل نہیں ہوتی۔ یو آر ناٹ نارمل، یس، اللہ ہیز چوزن یو فار اے بگر پرپس۔ اللہ نے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے چوز کیا۔ جو بھی نارمل لوگ نہیں ہوتے ان کی لائف میں واقعات بھی نارمل نہیں ہوتے۔ نارمل لائف کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے، بڑی ہوتی ہے، پڑھتی ہے، اوکے، اس کی شادی کر دو، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے پھر بچے ہوتے ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن جن کی زندگی کا مقصد بڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ بڑی کرائسس سے گزرتی ہیں۔ آپ میں سب سے خوبصورت اگزامپل میں آپ کو بتاؤں، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، دیکھیں نارمل نہیں تھے وہ، بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، ان کو کنویں میں پھینکا، پھر کنویں سے نکالی گئے، پھر غلامی کی، اس کے بعد ان پہ الزام لگا، جیل ہوگی، وہاں سے باہر نکلے، بادشاہ بنے۔ یہ اس پورے پروسیس سے ان کو گزرنا تھا، تو اپنے آپ کا وہ پروسیس چل رہا ہے اب۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا نتیجہ کتنا گریٹ نکلا تھا، تو آپ کا نتیجہ بھی بہت گریٹ نکلنے والا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ میں سے جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جب بھی وہ ٹف سچویشن سے گزریں جہاں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بس ہو گیا معاملہ، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ یس آئی ایم ناٹ نارمل، تو جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی خیر ہے، اس میں کوئی خیر ہے۔ اسٹرانگ بننا ہے، لوگوں کو خود پر ترس نہیں کھانے دینا، توکل کرنا اللہ پر۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے دھواں ہے، اندھیرا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی، اور اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے، یا رب العالمین میں نے آپ پر توکل کیا، میرا آپ پر بھروسہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ سب کچھ کیوں۔ کوئی بھی چیز ریزن کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے، نہیں ہوتی۔ شاید آپ اتنی کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ توڑا ہے، آپ کو ان حالات میں سے گزارا ہے، اب آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے، باہر نکلنا ہے۔ کیوں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایک انسان کی محبت ملے؟ کئی لڑکیاں اس چیز سے گزری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کیئر ملے، محبت ملے ایک انسان کی، اوکے آپ کا دل کرتا شوہر سے محبت ملے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حد، یعنی آپ بہت زیادہ اس کو سر پہ سوار کر لیں، میری کیئر کی جائے۔ دیکھیں جیسے آپ خود اپنی کیئر کر سکتی ہیں، دنیا میں کوئی انسان آپ کی کیئر نہیں کر سکتا، ہر انسان کا دل کرتا ہے اسے کیئر کی جائے۔ مجھے سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ جب میں محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کو میری فکر ہے، میری کیئر کہاں سے کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیئر کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی کیئر نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جن کے ہسبینڈ ہیں بھی نا، پیاری میری سسٹر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی لائف کمپلیٹ ہے؟ کیا ان کو کمپلیٹ محبت مل گئی ہے؟ نہیں، آپ کو سامنے سے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، کوئی بھی ریلیشن پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دوسری شادی میں جلدی آپ کو دے، عطا کرے، اور آپ کا ایک اچھا ریلیشن بنے، لیکن اگر آپ کی شادی کبھی بھی نہیں ہوتی، یا آپ چوز کر لیتے ہیں کہ نہیں میں نے اب شادی نہیں کرنی، تو پھر یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو محتاج نہ کریں کہ کوئی آئے اور میری کیئر کرے، نو، آپ کو اپنی کیئر خود کرنی ہے۔ کوئی نہیں آتا، ایک حد تک کوئی کیئر کر سکتا ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں
میں نے دیکھا اپنی فیملی میں کہ ایک مطلب آپ کہہ لیں انکل ہیں، وہ بیمار ہوئے بہت زیادہ، رائٹ، اور ان کی وائف ان کا خیال رکھ رہی تھی، رکھتے رکھتے ایک ٹائم آیا کہ وائف خود ڈپریشن میں چلی گئی۔ اب جو خیال رکھنے والے آتے ہیں وہ بھی کبھی آتا ہے کہ ان کی بھی ہار ہو جاتی ہے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی بیماری۔ سو اپنے اگر آپ کسی بیماری میں بھی مبتلا ہیں، جتنا ہو سکے اپنے کام خود کریں، اپنی کیئر خود کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گی، اپنی کیئر کریں گی، تو آپ کے ارد گرد پورا ماحول بھی آپ کو لگے گا کہ آپ کی کیئر کر رہا ہے اور آپ کو ویلیو دے رہے۔ سب سے امپورٹنٹ میری پیاری سسٹر، میری پیاری بہنوں، سب سے امپورٹنٹ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی کیئر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں انسانوں کی محبت بھی کیئر بھی ملے، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، جنت میں ملے گا آپ کو اس سے بڑھ کے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی محبت دینا ہی نہیں چاہتا، شاید اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے، آپ کے دل کو اپنے لیے چنا ہے کہ اس میں کوئی بڑھ کے محبت آئے ہی نہ۔ شوہر کی محبت آتی ہے لیکن سم ٹائم کچھ لوگ ایموشنلی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو شوہر ملتا ہے اس کو اتنی محبت دیتے ہیں کہ اپنی عبادات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتہ نا، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہوں کہ بس آپ